نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ بسم اللہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں گے اور کچھ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس لیے جتنے حضرات سننے والے ہیں سب سے میری گزارش ہے کہ اس کو پورا سنیں اور اس پر پھر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس کے اندر جو با ہے اس کے معنی ہے ساتھ، اور اسم کا معنی ہے نام۔ یہاں ایک فعل محذوف ہے اشرع، جس کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں، اور الرحمن بڑا مہربان یہ اسم مبالغہ ہے۔ اس کے معنی میں زیادتی کا مفہوم بھی ساتھ ہوتا ہے، اور رحیم بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ تو اس کی کچھ لغتی اور صرفی اور قانونی کیا ہے ترکیب ہوئی۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی حکمت اور اہمیت کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں، تلاوت قرآن ہو یا اور کوئی نیکی کا عمل، اعوذ باللہ پڑھ کر محض شیطانی وساوس اور اس کے رکنے اور رکاوٹ سے پناہ مانگنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ حق تعالی کی رحمت اور شفقت اور اس کی توفیق بھی شامل نہ ہو۔ اسی غرض و غایت کے لیے تلاوت قرآن سے پہلے اور استعاذہ کے بعد، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہدایت بھی فرمائی گئی ہے۔ اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی اہمیت اور اس کی تاثیر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر اہم کام جو خدا کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ اچھا، دور جاہلیت کے طریقے کا خاتمہ بھی ہے اس سے، کیونکہ ایام جاہلیت میں اسلام سے پہلے عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو یا اپنا کوئی بھی فعل ہوتا تھا وہ بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو اور اس رسم کو اس طرح مٹایا گیا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، اس میں وحی الہی قرآن کریم کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 19ویں پارے کی سورہ نمل کی آیت انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم یا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، یعنی جب یہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت جب تک نازل نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے، یا لکھوانے کی جگہ اس کو لکھوایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت بسم اللہ مجرہا یہ نازل ہوئی تو بسم اللہم لکھوانا اللہ کے نبی نے یا پڑھنا شروع کیا۔ پھر جب آیت قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن نازل ہوئی، یعنی رحمان کا اضافہ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن لکھوانے لگے۔ اس کے بعد جب سورہ نمل کی مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے اور پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو اس طریقے سے بسم اللہ کو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دور جاہلیت کا جو طریقہ تھا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع کیا۔ اچھا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر برکت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بے برکت ہے وہ بسم اللہ سے کوئی کام شروع نہ کیا جائے۔ تو دین یا دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کا شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور اس سے آغاز کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا ہر کام خیر اور برکت کے ساتھ کیا ہے، پورا ہو جائے۔ چنانچہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، اسی طرح کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہدایت فرمائی ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور یہ کچھ مفسرین حضرات نے اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بتایا ہے، جیسے کہ امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام سابقہ آسمانی قرآن کریم ہے اس سے پہلے جو تمام کتابیں کے علوم ہیں، تو قرآن کریم اس طرح حاوی اور جامع ہے کہ گویا تمام کتب سماویہ کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ یعنی قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کا کیا ہے، خلاصہ ہے۔ اور کل قرآن کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ یعنی جتنے مضامین قرآن کریم میں تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے، موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ کمال اعجازیہ یہ ہے کہ پوری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے ابتدائی حرف یعنی با میں موجود ہے۔ جو سب سے پہلا حرف با ہے، بسم اللہ کا با، اس میں کیا ہے، پورا موجود ہے۔ اور وہ اس طرح کے مفسرین کے قول کے مطابق اس با کے معنی ہے ملانا، قریب کرنا، ملانا، قریب کرنا۔ اور غور کیا جائے تو تمام قرآن کریم کا منشا، غرض و غایت ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ انسانوں کو خدا سے ملانا اور انسانوں کو خدا سے قریب کرنا، یہی حرف با کے معنی ہے، یعنی ملانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن، اور تمام قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ، اور بسم اللہ کا خلاصہ یعنی تمام ساری چیزوں کا خلاصہ کس میں ہے، وہ با کے اندر موجود ہے۔ اور با کے معنی کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے ملانا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، اس با کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں کو ملایا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ رحمان اور رحیم، اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل اور سن لیجئے۔ اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو یکتا اور بے مثال ہے، اور تمام صفات کمال کا جامع ہے، اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے کیا ہے، وہ منزہ و پاک ہے، اور جو سب کا خالق اور رزاق ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ کیا ہے وہ نام؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور نام اللہ تعالیٰ کے سوا، اس نام یعنی اللہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا ہو نہیں سکتا۔ حضرات صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ نے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لفظ اللہ کو اسم اعظم کیا ہے، قرار دیا ہے۔ رحمان، اس کی تفصیل کیا ہے؟ رحمان یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مرتبہ اسم اللہ کے بعد تمام اسماء حسنہ میں بلند معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ رحمان بھی اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ اگر عبد الرحمن جیسا مبارک نام رکھا جائے تو ہمیشہ پورا نام لیا جائے، یعنی عبد الرحمن، اور کبھی کسی حال میں تخفیف سے کام لے کر صرف رحمان کہہ کر نہ پکارا جائے۔
کیونکہ اس طرح لکھنا، کہنا اور سننا سب کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اگر عبد الرحمن نام رکھا ہے تو اس کو پورا نام لیا جائے، بلکہ رحمان نہ لکھا جائے اور نہ کہا جائے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ لفظ رحمان جو رحمت سے بنا ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوئے ایسی رحمت کرنے والا کہ کوئی اس جیسی رحمت نہ کر سکے۔ اور بعض علماء نے صفت رحمان کا تعلق دنیا اور اس کی ہر شے اور سب یعنی مومن و کافر ہر کسی کے ساتھ رحمان کا معاملہ ہونا، اور صفت رحیم کا جس کا ذکر آگے آتا ہے تعلق آخرت سے ہونا بیان کیا ہے۔ تو یہاں بسم اللہ میں اسم رحمان کا ذکر فرما کر یاد دلا گیا کہ رحمان ہی وہ شفیق اور مہربان ذات ہے کہ جو ہمارے تمام کاموں کی تکمیل میں اپنی رحمت سے مدد فرمانے والی ہے، اور جس کی رحمت ہی سے ہمارا کام یا عمل خاطر خواہ طریقے سے انجام پا سکتا ہے۔ رحیم کی تفصیل کیا ہے؟ رحیم یہ لفظ بھی لفظ رحمان کی طرح رحمت سے بنا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کے معنی بھی صاحب رحمت اور مہربان کے ہیں۔ مگر لفظ رحمان اور رحیم میں ایک خاص فرق ہے۔ لفظ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا گیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب رحمان کے بعد رحیم لانے کی حکمت یہ کیا ہے؟ کسی عمل کی تکمیل یا کسی کام کی غرض و غایت اس کا صحیح نتیجہ اور ثمرہ میسر ہونے میں ہے، جیسا کہ مکان کی تعمیر کہ اس کی غرض و غایت جبھی پوری ہوتی ہے جب تکمیل کے بعد اس میں سکونت اور رہائش بھی کیا ہے؟ شامل ہو، ورنہ شداد کی جنت کی طرح اگر تکمیل کے بعد داخلہ اور قدم رکھنا میسر نہ آئے تو وہ کام اب بھی نہ تمام اور نہ مکمل ہے۔ اس لیے صحیح نتائج اور اچھے ثمرات کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، تاکہ عمل اپنے مقصد اور منشا کے لحاظ سے پورا اور مکمل ہو جائے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کرنے والا تلاوت کے آغاز میں یا کسی اور نیک کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اے خداوند قدوس، جس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں اس کی ابتدا اسباب اور سامان کا خالق بھی تو ہی ہے، اور اسباب و سامان کو استعمال کرنے کی توفیق دینے والا بھی تو ہی ہے، اور میرے اس کام پر اجر و ثواب اور اچھے اور صحیح و نتائج کا پیدا کرنے والا تیرے ہی اختیار میں ہے۔ بس میرا یہ کام اللہ کی مدد اور رحمان کی توفیق اور استعانت اور رحیم کی مشفقانہ شفقت ہی کے بھروسے پر کیا ہے؟ ممکن ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا ہے؟ پڑھنے کا مطلب اس کا یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ اچھا، سورہ نمل میں پارہ نمبر 19 میں جو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے وہ سورت کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ کا احترام قرآن کریم کی آیت ہی کی طرح واجب ہے۔ اس کا بے وضو لکھنا، چھونا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا یہ ہر حال میں جائز ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا مشروع ہے۔ درمیانی تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو بسم اللہ، صرف بسم اللہ پڑھی جائے، سوائے 10ویں پارے کی سورہ برات جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں بسم اللہ نہ لکھی ہوئی ہے، نہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ ہاں، اگر سورہ برات یعنی سورہ توبہ ہی سے تلاوت قرآن کا آغاز ہو تو عام طریقے کے موافق اس سورہ برات کے شروع میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ تو یہ میرے عزیزو اس کی کچھ تفصیل تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، آپ اس کو بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں بسم اللہ کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارا ہر کام آپ کی توفیق سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی توفیق سے انجام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ہر کام میں برکت ڈالیں اور ہر برائی سے محفوظ رکھیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔